اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ آج طرفہ تماشا کی ہے ایپیسوڈ نمبر 66۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج وقت تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج آپ سے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 6:10 ہو رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 30واں روزہ ہے اور لاسٹ روزہ ہے اس رمضان کا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا یہ ماہ مبارک بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی۔ اور آج ہمارا اس وقت پروگرام کرنے کا مقصد بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ہم نے کور کرنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے یہ ایک امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات کیا ہوئے ہیں، اور دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اس وقت ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے جو سچویشن چل رہی ہے، اوبویسلی اس سے زیادہ کوئی ریلیونٹ ٹاپک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جو دوسری دنیا میں جو لوگ ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں جو کہ اس وقت عید آج آپ منائیں گے یا ان کی آج عید ہے، تو ان تمام لوگوں کو بھی ہم عید مبارک کہنا چاہیں گے طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس بار رمضان بھی قدرے مختلف تھے اور جو عید ہے وہ بھی مختلف ہے۔ آج کے پی کے میں بھی جو ہے وہ عید منائی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کے 126 شہادتیں آ گئی تھیں جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور انہوں نے جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے آج عید منانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جو وفاقی رویت لال کمیٹی ہے انہوں نے کل کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے عید کے لیے۔ تو سیاسی معاملات بھی جو ہیں وہ کافی گرما گرمی کا شکار رہے ہیں۔ گزشتہ کل جو پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے علاوہ جو ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جو مسجد نبوی میں جس طرح سے جو نعرے بازی جو ہوئی ہے، اور وہاں پر جس نے بھی وہ کی ہے، تو میں تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں بھرپور انداز میں، کیونکہ جو ہولیسٹ پلیسز جو ہیں ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہیں، جو جگہ ہیں وہاں پر اس جگہ کا جو ہے وہ ایک احترام ہے وہ بالکل ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر کسی قسم کے نعرے لگائے جائیں یا کسی قسم کی کوئی بھی آواز بلند کی جائے۔ بہرحال وہاں کا جو ادب اور احترام ہے اسے ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے معاملات ہیں۔ عید کو اور عید کے بعد کے جو وقت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے مئی کے اینڈ میں جو ہے وہ اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے چیزیں جو ہے وہ بہت غلط جانب جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں ہمیں، اور ایک تصادم کی سی ایک فضا ہے، ایک خانہ جنگی سی کی ایک جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ایک فضا ہے، ایک اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا ملک جو ہے اس طرف نہیں جا رہا۔ تو ان تمام تر چیزوں پہ میں سلمان بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ سلمان بھائی کیا کہیے گا، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایسی چیزیں کرتی جا رہی ہے جس سے عمران خان کی جو تحریک ہے اسے تقویت ملتی جا رہی ہے، اور وہ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیز وہ کر رہے ہیں، وہ اس کی جو تدبیر ہے وہ الٹی ہو رہی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیے گا کہ کیا ہم عید کے بعد کوئی تصادم دیکھ رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا، اور تمام ویورز کو جو آج عید منا رہے ہیں دنیا کے دوسرے پارٹس میں ہیں، ان کو بہت بہت طرفہ تماشا کی طرف عید مبارک، اور جن کے یہاں چاند رات ہے اور ابھی آخری روزہ ہے، سب مل کر جو ہے وہ دعا کیجیے پاکستان کی بہتری کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک کراس روڈس پہ آ چکا ہے،
جہاں کہ ہم نے آج ٹائٹل بھی رکھا ہے کہ یہاں پر حالت یہ ہے کہ پولرائز ہو چکی ہے سوسائٹی، تقسیم ہو چکی ہے دو کیمپس میں، اور جوڈیشری کا حال یہ ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلے دے رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہ پورے معاملہ سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ اس پہ بھی ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل لا تعلق ہو چکی ہے یا وہ انوالوڈ ہے، بہرحال۔ اور جو ہمارے پر جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، اور چاروں طرف سے اندرونی اور بیرونی اطراف سے جو دشمن ہے وہاں پہ حملے کر رہا ہے۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر جو کے یو بلاسٹ ہے وہ دیکھا، اس کے دو فیکٹرز تھے بیسیکلی۔ ایک تو یہ تھا کہ چائنیز پہ حملہ کرانا تھا، اور یہ بات ثابت کرنی تھی کہ جو وہاں پراکسیز ہیں جیسے بی ایل اے وغیرہ جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، یہ بتانا تھا کہ وہ ایکٹیو ہیں، اپنے سلیپر سیلز ہیں ان کے یہاں پہ، وہ جب چاہتے ہیں ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور دوسرا چائنیز آپ کے دوست ہیں ان کو یہ بتانا کہ آپ یہاں پہ سیکیور نہیں ہو۔ اور دوسری طرف سی پیک کا جو پورا معاملہ ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کس کے ایجنٹ سرو ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ براڈر پرسپیکٹو میں پورا دیکھیں تو کوئی بہت جلدی میں ہے، اور جلدی میں جو آپ کے فورن پالیسی جو اچیومنٹس تھیں، جو آپ کی خارجہ پالیسی کی جو اچیومنٹس تھیں پچھلے 3 ساڑھے 3 4 سال کی، اس کو کوئی ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے 2 سے 3 ماہ کے اندر۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چند ابھی تو 2 ہفتے ہوئے ہیں مشکل سے، اور آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ذرا گنواؤں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے کہ کتنی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کیوں نامنظور ہے۔ اس لیے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی کی جو اچیومنٹس تھیں جو 3 ساڑھے 3 سال کی، انہوں نے اس کو کیسے ریورس کیا چند ہفتوں میں۔ دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو چائنیز جو سی پیک کے ساتھ یہ جو پورا 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 پروجیکٹ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں چائنیز کو اندر یہ دیکھیں اندر سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ پوری جو اتھارٹی تھی، سی پیک اتھارٹی جو پوری سے گورن کر رہی تھی، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا کیا جو رشیا سے ہماری قربتیں بڑھ رہی تھی وہ وہیں پر ہی فریز ہو چکی ہیں۔ مطلب وہ وہاں پہ وہ سمجھ لیں وہاں پہ ابھی جو ہے وہ انٹل انلیس کے عمران خان صاحب واپس نہیں آ جاتے یا کوئی اور گورنمنٹ واپس نہیں آ جاتی جس کی اتنی سمجھ بوجھ ہو، تب تک کہ وہ گیٹ آلموسٹ کلوز ہو چکا ہے۔ ایک اور اینگل اس کا جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے، دورے کی ایک تو ہائی لائٹس یہ ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ کہ مسجد نبوی میں جو ہلڑ بازی ہوئی، نعرے لگے۔ اور میں نعرے بازی کے پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے ویورز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور سورہ حجرات پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا پروٹوکول دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے وہاں پر کس عقیدت و احترام سے آپ کو پیش آنا ہے، اس کا پورا پروٹوکول سورہ حجرات میں موجود ہے۔ تو آپ جائیے اور ریڈ کیجئے، اور آج ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو بھی تھے انڈیویجولز پاکستانی تھے ان میں غصہ تھا، عوام بھی وہ ریزن پہ بھی بات کریں گے وہ ہوا کیوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو مین اسٹریم میڈیا جو سب سے کم چیز بتا رہا ہے وہ یہ کہ جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگے ہیں، شہباز شریف زندہ باد کے بھی نعرے لگے ہیں اسی مسجد میں، اسے بھی ہمیں اتنا ہی کنڈیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ سیاسی غلاظت مسجد نبوی تک آپ لے گئے تو آپ کو اس کو بھی کنڈیم کرنا پڑے گا، اور اس ہلڑ بازی کو بھی کنڈیم کرنا پڑے گا۔ اور وہ انڈیویجولز ہیں، کسی نے ان کو پرووک نہیں کیا، ان کا غصہ غم و غصہ ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ پہ، تو ان کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے دونوں طرف سے، کیونکہ ہم نے آپ کو آج ٹائٹل ہی بتایا کہ پولرائز ہو چکی ہے سوسائٹی، تقسیم ہو چکی ہے کیمپس میں، اور دست و گریباں ہو رہی ہے جان بوجھ کے، اور یہ سول وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں نے آپ کو بات بتائی، تو ان کو تو معافی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے اس بارگاہ میں جا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، مطلب اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ یہ اس قدر رسوا ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جو کہ آپ کو یہ اشارہ ہے کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی یہ ذلیل ہو رہے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے دیکھنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ سرکاری خرچے پہ آپ دیکھ رہے ہیں حسین نواز بھی آ رہے ہیں، جو کہ پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بول رہے ہیں کہ ہم تو یہاں کی سٹیزن ہی نہیں ہیں، وہ سرکاری خرچے پہ جی ڈائریکٹ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور سارا پروٹوکول ان کو وزیر اعظم کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ اور میں اگر جائیں گے عمرہ کرنے، کیا آپ کو ملے گا وہ پروٹوکول؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کو یہ سب مل رہا ہے، جب بات آتی ہے جواب دینے کی کہتے ہیں ہم تو پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں، ہم کیوں جواب دیں آج؟ مطلب کتنا یہ کھلا تضاد ہے
اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ آپ یہ سارے ڈاٹس تو کنیکٹ کریں، یہ کیا بنا رہے ہیں اور پوری پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو ریورس کر رہے ہیں. سعودی عرب والا جو فیکٹر ہے نا، ہمیں تو اس طرف لگا دیا اور ہم لوگ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کنڈیم کرنا چاہیے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ خاموشی سے 8 بلینز کے عوض پاکستان کو یمن کی جنگ میں جھونکنے کی بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو کنسنسس سے یہ بات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے 2015 میں جب یہ پہلی دفعہ جنگ چھڑی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان اس کا پارٹ نہیں بنے گا، کسی صورت نہیں بنے گا. کیونکہ پاکستان کیوں بنے اس کا پارٹ؟ یمن میں بھی مسلمان لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اگر یہ لوگ جا رہے تو ہم کیوں پارٹ بنے؟ تو اس وقت کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور سو کالڈ آپ جو بولتے ہیں کہ سول اور ملٹری ایک پیج پہ تھے، ٹھیک ہے جی، ایک طے ہوا تھا بات کہ بن نہیں جائیں گے. ابھی پیسوں کے عوض 8 بلینز کے عوض یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم دے دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ چند ہفتوں میں جو آپ کے بڑے بڑے فارن پالیسی کی اچیومنٹس تھی وہ تو سب ریورس کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ. جب لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار ان کو کرنے تو 1.5 سال آخری، تو ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ یہ تو 1.5 مہینے میں وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ آپ 5 سال میں ریورس نہیں کر پائیں گے آئندہ. بالکل. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں سعودی عرب میں وہ بھی اب محفوظ نہیں رہیں گے. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ان کی جنگ میں حصہ لے لیا تو پاکستانی تو اب کہیں محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یمنی بھی آپ کو جہاں بھی دیکھیں گے ٹارگٹ کریں گے کیونکہ آپ نے جو کیا ہے. تو آپ چاروں کھانے چت کرانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جس نے بھی یہ پلان بنایا ہے، گرینڈ پلان پاکستان کو ٹریپ کرنے کا، اس نے چاروں کھانے چت کرنے ہیں پاکستان کو. آپ کے اوپر ہائیبرڈ وار بھی مسلط کر دی گئی ہے، میڈیا سے لوگ بول رہے ہیں، سرحدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بی ایل اے ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ کی پوری فارن پالیسی کی اچیومنٹس جو ہے نا جو آپ نے لی تھی وہ سب اس کو جو ہے نا ریورس کیا جا رہا ہے. آپ کو دوبارہ سے امریکن کیمپ میں کھینچا جا رہا ہے. اب آپ فینس میں نہیں آ رہے، اب میں بہت کیئرفلی ورڈز یوز کر رہا ہوں، اب آپ فینس کے اس طرف جا رہے ہیں. یہ سب باتوں کے بعد آپ فینس کی اس طرف چلے آئیں گے، اور یہ ساری اچیومنٹس آپ کو ختم کر کے اور پھر آپ کو جو ہے وہ کیا جائے گا. میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب نے جو ہے، اور آپ نے جیسے ذکر کیا عمران خان صاحب پہ جو ہے مقدمے درج ہو رہے ہیں ناموس رسالت کے واقعے پہ. یہ جو ہوا ہے واقعہ مدینہ میں، اس کا مورود الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹھہرایا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ مقدمہ درج ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب بھی ہیں اس میں، اور شیخ رشید صاحب کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں ان کو تو گرفتار بھی کر لیا ہے ایئرپورٹ سے. بھتیجے جی. جی. اور جو کہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی ایک انٹرویو میں بولا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں بولا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بولا کہ جو ذرا سا بھی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. جب بول دیا تو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو جو مدینے میں ہوا، حالانکہ وہ تو بنی گالہ میں تھے اس وقت اور شب دعا میں تھے، اور اس کا الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس پہ. تو پھر وہ جو جی اے بھٹو کے نعرے لگے اور وزیر اعظم زندہ باد کے نعرے لگے، اس کا الزام آپ پھر کس کو دیں گے؟ پھر تو شہباز سے بھائی جس نے وزیر اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا وہ شہباز شریف کو بھی پھر نامزد کرو اسی ایف آئی آر میں، اور جی اے بھٹو کا گیا تو پھر بلاول کو بھی پکڑ لیں آپ اور زرداری کو بھی پکڑ لیں. یہ یک طرفہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اپنے لوگوں کے سب کے انہوں نے کیسز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے والے چھٹی پہ چلے گئے، ای سی ایل سے نام ہٹ گئے. ان 2 ہفتوں میں ہوا کہ آپ دیکھیں تو صحیح کیا کیا ہو گیا ہے. تو یہ سارا سب کچھ ہو گیا. اور دوسری بار رانا ثناء اللہ نے ہنٹ دی ہے کہ شیخ رشید اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. مطلب فدی اور فدی کا شوروا. آپ بات چیک کریں یہ منہ اور مسور کی دال. مطلب رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کو پتہ ہے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. میں نے 1 ہفتے پہلے تقریباً ٹویٹ کی تھی کہ میں نے بولا ان کا ورسٹ نائٹ میئر ہوگا اگر یہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ورسٹ نائٹ میئر ہوگا. اور اب اس میں چاہے ادارے شامل ہوں نہیں ہوں، نیوٹرل ہوں، انڈیفرنٹ ہوں، اس سے کوئی اب فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا اس طرح کے ہیلے اور بہانے سے تو ان کا ورسٹ نائٹ میئر ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نون لیگ ہمیشہ سے جو ریلیجیس کارڈ ہے وہ یوز کرنے کی ماہر ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری مساجد میں باقاعدہ مولویوں کو آپ کو بولا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بولیں. کئی جگہ پبلک نے ریزسٹ کیا ہے، کئی جگہ پبلک نے ریزسٹ کر کے وہ جو خطیب ہوتے ہیں ان کو فارغ کیا ہے ہاتھوں ہاتھ. پشاور میں ہوتا ہے جی ہاتھوں ہاتھ فارغ کیا. اور کئی جگہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف مطلب وہ
مطلب ظاہر سی بات ہے پیڈ ہے وہ، اب ان کو میں پیڈ مولوی بولوں گا، اس سے اچھا تو میرا ورڈ نہیں آ رہا کوئی، وہ پیڈ مولوی ہیں جو کہ کسی کی انسٹرکشن میں عمران خان صاحب کو مسجد کا معتبر ممبر یوز کر رہے ہیں، مطلب یہ جو ہے پولیٹیکل ہیٹ پھیلانے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف. جبکہ عمران خان صاحب کی اچیومنٹ جو ہے آپ دیکھیں، ناموس رسالت میں ان کی اچیومنٹ دیکھیں، یو این میں آپ دیکھیں، کنسنسس ڈیولپ کیا، ویسٹ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ یہ ہمارے لیے کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. مجھے پتا ہے کون سے مولوی نے یہ کام کیا ہے. عمران خان صاحب کو ایک اور الزام بھی دیتے ہیں کہ بھائی ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں، قائد اعظم کس کی بات کرتے تھے؟ قائد اعظم کی آپ 11 اگست کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کی جو انہوں نے افتتاح کیا وہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اسلامک اصولوں کے مطابق چاہیے. ٹھیک ہے، جو 1300 سال پہلے ہو گیا تھا. 1300 سال پہلے کیا ہوا تھا احمد بائی دا وے؟ اس وقت 1300 سال تھے، ہمارے تو اب 1400 سال ہو گئے کیونکہ 100 جی سال اس کو ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ کون سی ریاست ہوئی تھی؟ کون سے اصول بنے تھے؟ انہوں نے بھی ریاست مدینہ کی اشارہ کیا. اگر کوئی آدمی سنسیریٹی سے، اپنی نیک نیتی سے اس سمت جانا چاہ رہا ہے تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ کا جو مذہبی طبقہ ہے، انفارچونیٹلی اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس، اس نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ نہیں کیا؟ فیل کیا ہے. آپ چاہے جماعت اسلامی کی بات کر لیں، چاہے آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیں، جمعیت علماء، یار فار گاڈ سیک ہم کتنی دفعہ بات، مولانا فضل الرحمان کے والد تو کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. یہ کس منہ سے پاکستان میں بیٹھ کے وزیر اعظم اور منسٹر بننے کی باتیں کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ اس کو ڈیناؤنس کریں، گے اس جملے کو ڈیناؤنس کریں. اور اپنے بیٹے کو بھی بنا دیا. یہ سب موروثی لوگ ہیں یار، اپنے بیٹے کو بنا، اور ان کا بیٹا بھی تھا یہ عمرہ جو گیا، یہ بوئنگ 777 جو بھر کے گیا ہے آپ کے ٹیکس پیئر کے خرچے پہ، یعنی آپ اور میرے خرچے پہ یہ لوگ جا کے وہاں مزے کر رہے ہیں. بوئنگ 777 لے کے گئے پورا پی آئی اے کا. تو یہ کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب کو مطلب ان کے گرد جو ہے وہ دائرہ تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بس ایسے پکڑ لیں گے اور پبلک کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، عمران خان صاحب مئی کا آخری ہفتہ بول رہے ہیں، دیر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو مڈ مئی میں یہ کام کر دینا چاہیے. جتنا آپ وقت دیں گے اتنے الٹے سیدھے مقدمے بنیں گے، اتنی الٹی سیدھی باتیں پھیلیں گی. جتنا اس حکومت کو آپ وقت دیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد، اتنا آپ کی جو فورن پالیسی اچیومنٹ ہے اس کو یہ ریورس کرتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دنوں کے حساب سے یہ کیا کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. بلکہ آورز کے حساب سے کیا کر رہے ہیں. ان کو آپ مئی کے آخر تک کا نہیں دیں. اور عمران خان صاحب کے ذہن میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اتمام حجت، مطلب جسے کہتے ہیں کہ حجت تمام کرنا. وہ چاہ رہے ہیں کہ حجت تمام ہو جائے، میں ہر راستہ کھٹکھٹا لوں. بھائی صدر کو بولا آپ چلے جائیں عدلیہ، وہاں سے چلے گئے. اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں دبے الفاظوں میں کہ دیکھیں اپنی غلطی سدھار لیں. مطلب لاہور کے جلسے میں آپ نے یہ کہا، پریس کانفرنس میں آپ نے یہ کہا، مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کری تو پبلک ریئیکشن آئے گا. لیکن مئی کا جو آخری ہفتہ ہے وہ بہت دور ہے احمد، ابھی بہت ایک دور ہے. نیوز میری نظر سے گزری تھی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ حالات جو ہے وہ ہر دن کے حساب سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی اسٹریٹجی کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ موڈیفیکیشن کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ریکنسیڈر کر لیں. میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ 30 آخری ہفتہ جو مئی کا ہے وہ والا معاملہ ہے کہ ہنوز دلی دور ہے. ابھی دلی بہت دور ہے. مطلب ایک مہینہ اس سچویشن کے ساتھ گزارنا جس میں ڈیلی آپ پہ کوئی نہ کوئی مقدمے، کریکٹر ایسیسینیشن ہوگی. ابھی تو ہو سکتا ہے ویڈیو آڈیوز آ جائیں بہت ساری جو فیک ہو، اس کو ثابت کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. بہت ساری آگے پیچھے کے لوگ جو ہیں آپ کے منسٹر، ان کی کوتاہیاں اور ویکنیسز پکڑی جائیں گی. بہت سارے ویکنیسز نکل بھی سکتی ہیں. تو یہ سب کچھ ملبہ عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن، ان کے خاندان کی کریکٹر اسیسینیشن، اور یہ اوور آل پی ٹی آئی میں یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہم بول رہے ہیں لٹکتی تلوار ہے، یہ سارا سب کچھ مل کے ان کو کیا کر رہے ہیں، ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہوں گے. سب کو پتہ ہے وہ تو خود جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. لیکن انہوں نے جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے میرے خیال میں وہ ٹائم فریم بہت زیادہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ بلائیں گے اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں بات کی ہے، جب تک آپ پاور شو نہیں دکھائیں گے، اور پاور شو وہ والا جو کہ میں نے پچھلے سے پچھلے پروگرام بولا، آپ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں. میں بول رہا ہوں تھوڑی کڑوی گولی آپ کو لینی پڑے گی. 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ، بھلے پاکستان چوک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سڑکیں بند ہو جائیں، آپ کی سپلائی چین متاثر ہو جائے 1 ہفتے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ ونس فار آل یہ سسٹم اگر سیدھا ہو گیا تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیل ہے. لیکن چونکہ عام عوام کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ یار میں ڈے ٹو ڈے کیا کروں گا. یار ایک دفعہ سیدھا کر لو بھائی،
تو جنریشنز کی طرف سیدھا ہو جائے گا. ورنہ یہ 1-2 دن 3 دن آپ سے کمپرومائز نہیں ہو رہے. جنریشن حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے انقلاب جو فرانس آیا تھا وہ ڈیکیڈز چل رہا تھا, ڈیکیڈز. اور آج فرانس ایسے کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ اس کو ترقی یافتہ ملک بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی تو آپ چند دن اور 1-2 ہفتے آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ کو کرنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا. ایک دفعہ اپنی جنریشن کے لیے سیدھا کر لیں. اور میرے خیال میں یہاں پہ کیلکولیشن میں کچھ کمی ہوئی ہے. مڈ مئی تک دینا چاہیے تھا, آخری ہفتہ بہت دور ہے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو بھی اب رپورٹس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہے وہ آرگینک ہے. یہ کوئی ان کو پیڈ نہیں کر رہا لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے گھر سے. یہ آرگینک ہے, یہ خود سے آ رہے ہیں, کوئی ان کو نہیں پش کر رہا. ان میں غم و غصہ ہے. اور جو مدینہ میں بات ہوئی ہے, جو مدینہ میں ہوا ہے, بیسیکلی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہ یہاں انصاف ہو رہا ہے, نہ یہاں کوئی سنوائی ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ, میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمارا آج کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ لا تعلق ہو گئے سب. اور جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ پولرائز ہوتی جا رہی ہے. کل کو وہ دست و گریباں ہو جائیں گے, سڑکوں پہ آپ کو خانہ جنگی سی سچویشن نظر آئے گی. تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس نہج تک جانے کیوں دے رہے ہیں؟ پھر بعد میں آپ نے یہ نہیں کہیے گا کہ بھائی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اتنا سب کچھ, آپ کی فورن پالیسی, آپ کی اکانومی, آپ کا جو انسٹیبلٹی ہے انٹرنل, وہ ایکسٹرنل اینیمی آپ کا ویٹ کر رہا ہے. انڈیا اپنے آرسنل میں ایک ویپن ٹیسٹ کر رہا ہے. مطلب جی ان کے آرسنل میں ایک ویپن جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر رہا ہے. وہ کس لیے ٹیسٹ کر رہا ہے؟ ایسی کیا ارجنسی آ گئی ہے انڈیا پہ ابھی؟ اور میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, مودی اپنی اس ٹرم کو ختم کرنے سے پہلے ایک مس ایڈونچر ضرور کرے گا, چاہے وہ فالس آپ فلیگ نے یہ اٹیک بات ہو. متعدد بار بولی ہے. بالکل جی, چاہے وہ فالس فلیگ اٹیک ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ ہو, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بس وہ رائٹ مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ انتہائی ویک ہوں گے اندر سے, وہ یہ کام کر دے گا. اور اس سے زیادہ ورس کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ بتائیں اور کیا فیکٹرز ہوں گے؟ سوسائٹی پولرائزڈ ہے, جوڈیشری بائزڈ ہے. اور یہ مدینہ میں جو ہوا ہے, لوگوں کو دکھ رہا تھا کہ یار کوئی انصاف ہی نہیں ہو رہا, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو لوگ جب دیکھیں ہوتا کیا ہے, ماسز کرتے کیا ہے, یہ موب مینٹلٹی کا آپ خیال کریں یہ کرتی کیا ہے, جب ان کو دکھتا ہے انصاف نہیں ہو رہا, اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے, سنی نہیں جا رہی, عوام باہر آ رہی ہے لیکن ان کے سینٹیمنٹس کا خیال نہیں کیا جا رہا, تو وہ پھر لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں تو احمر پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ مناظر آتے ہیں سڑکوں پہ سے جو اچھے مناظر نہیں ہیں ایک سوسائٹی کے لیے. آپس میں لوگ دست و بالکل گریباں ہو جائیں گے, اور آپس میں جو ایک دوسرے کو مار کٹائی شروع ہو جائے گی. ملک اور کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اسی دوران جو آپ کے جو سلیپر سیلز ہیں, جو پراکسیز اندر کام کر رہی ہیں, وہ اسی کا تو فائدہ اٹھاتی ہیں. اور کوئی ایک آدھ دو بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی بڑی شخصیت کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اللہ نہ سارا, جی اللہ نہ کرے, گاڈ فاربڈ, پر یہ سارا چیزیں ہیں. تو آپ یہاں تک جانے کی, تو میرا سمجھ نہیں آ رہی بات, پیچھے سے یہ ساری باتیں ہمارے پاس آ رہی ہے, باز گشت آ رہی ہے اس بات کی کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہاں جا. اتنا وقت لیتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی تیزی سے ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. آپ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں دیکھیں, پیوٹن کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ یوکرین کے صدر کو دیکھ لیں جو کہ ایک کامیڈین تھا, اس نے یورپ کی اور جو ہے وہ نیٹو کی کس طریقے سے جو ہے وہ کووڈلی جو ہے وہ مدد لی ہوئی ہے اور سسٹین کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے, ابھی تک رشیا کو جو ہے وہ پورا اس نے گیو اپ نہیں کیا ہے, ابھی تک رشیا کو جو ہے نا وہ پورا اپر ہینڈ نہیں دیا. تو یار یہ اتنے تیزی سے لوگ ڈیسیژن لے رہے ہیں, دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے, آپ وہی پرانے ٹریپ میں پھنسنے جا رہے ہیں, یمن میں پھنسنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, رشیا کو آپ نے ہالٹ کر دیا, جہاں آپ کے تعلقات تھے وہاں ہالٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے امریکن کیمپ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسے کون لوگ ہیں ہماری صفوں میں, بیوروکریسی میں, جوڈیشری میں, فوج میں, ٹھیک ہے جی, سیاست دانوں میں, جو کہ اس قدر امریکی نواز ہیں کہ ان کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں رہا, مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. تو ان لوگوں کو, اور کئی حد تک لوگ آئیڈینٹیفائڈ اور ایکسپوز بھی ہوئے ہیں اس پروسیس کے دوران. آپ نوٹ کریں, الیکشن کمیشن میں جو لوگ تھے, عدلیہ میں جو لوگ تھے, اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ تھے, بیوروکریسی میں کچھ لوگ تھے, اس پورے پروسیس کے دوران, اور میڈیا میں جو لوگ تھے, کتنے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب جو یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, ایکسپوز ہو چکے ہیں, اگر اس کے خلاف ریاست نہیں ایکشن لے گی اور ان کو چلنے دے گی, تو آپ کو کیا پتا ہے, آپ کو پتا ہے جب آپ ظالم کو پنش نہیں کرتے نا, تو بیسیکلی آپ مظلوم کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, مظلوم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا پرابلم. جی اور آپ یہ چھوڑتے چلے آ رہے ہیں.
بھائی آپ بڑا چور چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے بیچارے سائیکل چوری کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں, موٹر بائک چوری کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی بیچارہ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے اس کو آپ سڑا دیتے ہیں جیل میں, اور یہ 40 ارب 45 ارب مطلب چپراسی کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں 300. آپ یہ کیا آپ کر کیا رہے ہیں آپ یہ, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ عوام چھوڑ دے گی؟ دیکھیں سب ایک طرف کھڑے ہوئے اب کی دفعہ, اور عوام ایک طرف کھڑی ہوئی عمران خان صاحب کے طرف. یہ ایسے ہی نہیں جانے والا. اور رمضان تو جیسے تیسے گزرا ہے, عمران خان صاحب نے شب دعا کی, چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنس کی, اور جو ہے کنونشن سے خطاب کیا چھوٹے سٹیز میں جا کے. وہ ایک سلو پیس سے, سنیل پیس سے چل رہے تھے رمضان کی وجہ سے. آپ عید کے فوراً بعد دیکھیں گے ان کی پیس میں ایک دم اضافہ ہوگا, بلکہ انہوں نے بول دیا ہے کہ چاند رات سے ہی شروع کر دیں آپ موبلائزیشن. لیکن مئی کے آخر تک جو وہ جا رہے ہیں وہ بہت لیٹ ہے میرے خیال میں, اور ہم انشاءاللہ فالو اپ کریں گے پروگرام, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی وی آر سیئنگ دس. بیکاز یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, یہ جس طریقے سے سیبوٹاج کرتی جا رہی ہے, جتنی آپ کی اچیومنٹس تھی پرانی, میرا نہیں خیال کہ, اور مئی کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے, مئی کے مہینے کے اندر اندر ہی انشاءاللہ یہ طے ہو جائے گا کہ الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے, اور اگر ہو گئی تو اچھا ہے, ورنہ سڑکوں پہ دمادم مسکل اندر ہوگا. اور میں آپ کو ایک ایک بڑا اور بتاؤں, انٹرسٹنگ کامنٹ آیا سلمان بھائی آپ کی, اس ایک بات پہ جانے سے پہلے ایک کامنٹ آیا, اور وہ میں کامنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے انٹرسٹنگ جی اس جی وجہ سے لگ رہا ہے کہ مطلب ہمارے پہ شاید لیبل لگ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو جو بیٹھ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو ملکی صورتحال کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کامنٹ جو ہے وہ میں ذرا اپنے تمام جو ویورز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر جی کرنا جی چاہوں گا. جی جی بالکل. یہ انصاری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے خیال میں ان سب پرابلمس کا سلوشن عمران خان کو پی ایم بنانا ہے, کیا ان کے پی ایم بننے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہماری تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں وہ کروائیں, اس کے اندر جو بھی عوام جس کو پسند کرتی ہے وہ آ جائے گا, اور اس کے پاس اگر سولوشنز ہوں گے تو وہ سولوشن نکال لے گا. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ عمران خان کو آپ پی ایم بنا دیں, لیکن جس طرح سے ان کو نکالا گیا ہے, جو معاملات ہوئے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ بھی یہاں پہ کامنٹ کر رہے ہیں تو وہ سوچ کے ہی کامنٹ کر رہے ہوں گے, تو آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. تو کوئی بھی سین مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہے گا کبھی بھی کہ یہ جو ہے نا بالکل صحیح ہوا ہے. ان کو جو نکالا گیا ہے وہ غلط نکالا گیا ہے, اور اگر انہوں نے جو فرسٹ رمضان کو جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اس پوری جو نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے تو خود ہی اسمبلیاں توڑ دی تھی عمران خان صاحب نے, جو کہ نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. تو اگر ان کو پی ایم رہنا ہوتا تو وہ اس چیز کو کنٹینیو کر لیتے آگے, لیکن انہوں نے تو ساری اپنی جو اسمبلی تھی وہ تو ڈیزالو کر دی تھی. اب تو چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے, لیکن اب الیکشن نہ کرانا تو ان کے حق میں مزید بہتر ہو گیا. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ پاپولیرٹی گین کرتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں میں ان کے سوال کے جواب میں ایک رومن کوٹ ہے وہ ضرور کوٹ کروں گا. اچھا ایسے کامنٹ آتے ہیں, اور ہمارا جو انٹلیکچوئل مٹیریل ہے اس کو جو ہے وہ امپارٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں, جی ورنہ ہمیں ایک لائن میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک رومن کوٹ ہے ان کے سوال کے جواب میں, اور میں اس کو عام ویورز کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. وہ کوٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے, ایسی بات ہے رومن امپائر ایک بڑی ہیوج امپائر تھی, اور سارا سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہ ڈیموکریسی وغیرہ اور یہ سینٹ وینٹ آپ کو پتہ ہے کہ گریس کے بعد بیسیکلی رومنز نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے. تو وہاں پر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں سیزر سے بہت محبت کرتا ہوں, اور اس کیس میں سیزر آپ عمران خان کو سمجھنے چلیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیزر سے میں بہت محبت کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ روم مجھے زیادہ عزیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, محبت تو کرتا ہوں میں سیزر سے, مجھے روم مجھے زیادہ عزیز ہے. تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے, سمجھدار آدمی ہے, سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا اسی کو میں ریٹریٹ کرتا ہوں, کبھی بھی بات یہ نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو لا کے کرسی پہ بٹھا دیں, نہیں. فریش مینڈیٹ, الیکشن, اور الیکشن بھی کون سا, فیئر اینڈ فری, صاف اور شفاف الیکشن کرائیں. عمران خان صاحب کا شیڈو آ جائے اس کو بنا دیں آپ, ورنہ عمران خان صاحب کو بنا دیں. جو آ جائے فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں, کیونکہ آپ باضد ہیں نا, آپ جمہوریت پہ باضد ہیں. آپ بنے اس لیے نہیں تھے کہ آپ نے ویسٹرن ڈیموکریسی, آپ تو اس لیے بنے تھے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نظام امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن چونکہ آپ 70 سال سے 73 سال سے باضد ہیں جمہوریت پہ, تو جمہوریت میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن میں الیکشن کی شفافیت میک شور کرتے ہوئے جو آ جائے فریش مینڈیٹ لے کے آپ اس کو بٹھا دیں. اور میں انصاری صاحب کو میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا, میں پھر ریٹریٹ کر دوں ایک بات بہت سمپل سا ہے, وہ یہ ہے
کہ ڈیموکریسی میں لیسر آف ٹو ایول ہی ہوتا ہے بھائی. یہ اسلامی شرعیت سسٹم نہیں ہے. کسی دن ہم ایک مکمل پروگرام کریں گے اسلامی شرعیت سسٹم پہ کہ ہے کیا شورا کا نظام جو قرآن نے آپ کو بیان کیا. یہ جمہوری نظام ہے, مغربی جمہوری نظام. اس میں دو بندے کھڑے ہوتے ہیں, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے لیسر آف ٹو ایول میں سے آپ اس کو ووٹ دے دیں, اور وہ جو پورا پروسیس ہے الیکشن کا وہ صاف شفاف ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ہم نے آپ کو جواب دے دیا ہے. ہم عمران خان صاحب کی ایڈوکیسی نہیں کر رہے, بلکہ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لمبا ٹائم دے دیا, 15 مئی تک اگر دیتے, اور یہ جو فورن پالیسی اچیومنٹس ہیں یہ ریورس نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بڑی مشکل سے قربانیاں دے کے سی پیک تو آپ کی انشورنس پالیسی ہے. میں تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے سی پیک کا بتا دوں یہ کتنی جی امپورٹنٹ ہے. سی پیک آپ کے لیے انشورنس پالیسی ہے. چائنیز اسٹیک ہونا اور چائنیز اسٹیک آپ کے اندر ہونا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی فورن ایگریشن اتنی آرام سے نہیں ہو سکتی. جو دشمن ہے وہ اسٹریٹجکلی طور پر یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چائنیز جو فورن پالیسی ہے سی پیک کی شکل میں یہ آپ کے ہاتھ سے لے لی جائے. جب یہ آپ کے ہاتھ سے لے لی جائے گی, روس سے آپ کے تعلقات ہالٹ ہو چکے ہیں, چائنا آپ سے پھر انڈیفرنٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کی یہ انویسٹمنٹ نکل جائے گی. تو مجھے بتائیں آپ کو تو پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے ماریں گے وہ, جیسے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انشورنس پالیسی آپ کو چھیننے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ کون وائنڈ اپ کر رہا ہے اچانک؟ یہ چند ہفتوں کا وزیر اعظم جو کہ پرائم منسٹر نہیں, یہ کرائم منسٹر ہے. رائٹلی سیٹ ہی از اے کرائم منسٹر. 40 سے 45 ارب کے اس کے اوپر اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. اس نے پھر اسٹے لے لیا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. فرد جرم عائد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمام چیزیں کنکلوڈ ہو چکی ہیں, اس کو سزا ہونی ہے. اور یہ بوئنگ 777 لے کے عمرے پہ گیا ہوا ہے سرکاری خرچے پہ, ایکس چیکر کے خرچے پہ, ہمارے اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکس پیئر کے خرچے پہ. یہ اپنی دیکھیں, یہ اپنی رت نہیں بدلیں گے. یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ وہی 90s دہراتے رہیں گے. اور وہی دیکھیں وہی کرپٹ لوگ دیکھیں اسی کورٹ نے ان کو سیسیلین مافیا بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ میں نے تو نہیں بالکل بولا بھائی. ہاں, میں سیسیلین مافیا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ایکٹ کرتا تھا. یا تو خرید لو یا مار دو بندے کو, اگر بات نہیں ماننا تو یہی ہے نا, خرید لو یا مار دو. مافیا تو ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے بھائی. تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مارا جائے. اور وہ کون سے ادارے ہیں جو اس پورے پروسیس میں لا تعلق ہو چکے ہیں, ان کو بھی عوام دیکھ رہی ہے. عوام اب کی دفعہ ان کا شعور بیدار ہو چکا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ جینی آؤٹ آف بوٹل ہو چکا ہے, اور جب جینی آؤٹ آف بوٹل ہو جائے تو آپ دوبارہ اس کو بوٹل میں نہیں لا سکتے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ مرہم رکھ دے گا اور لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے, آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کم وقت ہو مذمت کرنے کا, ہمارے پاس کم وقت ہو, اپنے آپس میں لگ جائیں. یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہو گئی کہ آپ یہ یوٹیلیٹی جو ڈے ٹو ڈے ڈومیسٹک پرابلمس ہیں وہ اتنا ڈال دیں عوام پہ کہ عوام اپنے آپس میں لگ جائے اور بھول جائے ایشو. میرے بھائی اگر دن میں 2 گھنٹے بھی الیکٹریسٹی آئے گی نا تو 2 گھنٹے میں بھی وہ ہیش ٹیگ چلے گا, امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ بے فکر ہو جائیں. اب آپ بے فکر ہو جائیں, اس کی آپ پرواہ نہ کر رہے ہیں. اب عوام نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. اب مدینہ میں جو واقعہ ہوا ہے, دل خراش واقعہ, وہ اس کی ڈیمانسٹریشن. بھائی آپ یہ اینگل کیوں نہیں دیکھ لیں کہ حرمین میں یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ بھی تو اینگل دیکھیں آپ. ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں پورے ایکٹ کو, اور دونوں کو توبہ کرنی چاہیے. جنہوں نے جی بھٹو کے نعرے لگائے اور وزیر اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے وہ بھی, اور جنہوں نے ان کے ساتھ کیا چور چور, دونوں کنڈیم کرتے ہیں اور دونوں کو معافی مانگی ہے. لیکن آپ اس کا یہ اینگل بھی تو دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے احاطے میں ذلیل ہو رہے ہیں. اور کیا ذلالت ہوتی ہے, اور مجھے بتا کیا ڈیفینیشن ہے ذلالت کی. اور یہی عمران خان صاحب جب مدینہ جاتے تھے لوگ سلام کرتے تھے, کرتے کتنے نہیں تھے, پاکستان زندہ باد کہتے تھے, تمیز تحریک سے سائڈ میں کھڑے ہو کے سب کرتے تھے نا. اور عمران خان صاحب کا تو عقیدت کا یہ عالم ہے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرو؟ ان کا عقیدت کا تو یہ عالم ہے. اور وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہی از ٹلٹڈ ٹورڈز تصوف, جی صوفیزم کی طرف. آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے القادر یونیورسٹی جو بتائی ہے وہ کس لیے تھی کہ نوجوانوں کو تصوف کی طرف مائل کیا جائے. بھائی اسی لیے بنائی تھی نا القادر یونیورسٹی, جس کا یہ اسکینڈل نکال کے لانے لگے, ٹھیک ہے نا, ملتان میں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ تو مدینہ جب اترتے ہیں تو وہ تو جوتے بھی نہیں پہنتے, صرف ساکس پہنے ہوتے ہیں. آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں,
مدینہ جب وہ جاتے ہیں، عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو صرف ساکس پہن کے اترتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، ان کے آؤٹ تو آف کریکٹر ریسپیکٹ. اسیسینیشن ہر چیز کے بارے میں کی گئی ہے سلمان بھائی. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے اوپر ان کو جتنا زیادہ ان کو موقع کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں. حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے، وہ چاہتے تو کاروائیاں وغیرہ بھی کر سکتے تھے جس طرح سے ابھی ہو رہی ہیں معاملات، جس طرح سے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کچھ اس طرح کے معاملات نہیں کیے. اور ان کا جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو علم بلند کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جس طرح سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور پوری دنیا کے اندر بتایا کہ ہمارے دل میں ان کی کتنی رسپیکٹ ہے اور ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب پوری دنیا میں آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ مختلف مطلب پاکستانی نہیں، جو مسلم دنیا سے جتنے بڑے لوگ ہیں، جو ٹی وی میں جو وہاں کے ٹی وی کے مالک ہیں اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ تو ایک مسلم لیڈر کے طور پہ جو عمران خان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نڈر لیڈر تھے. تو اس کی تو ایک جھلک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک ٹویٹ ہے، یہ اگر آپ لوگ پڑھ سکیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے محمد الہاشمی ہیں، یہ ایک ٹی وی چینل ہے ان کے، یہ ایک آتھر بھی ہیں اور ٹی وی چینل کے چیئرمین بھی ہیں. کہتے ہیں کہ if any Muslim leader deserves to be a companion of our beloved prophet, peace be upon him, in paradise it should be Imran Khan. He defended his honor in the UN and convinced the world to announce the International Day Against Islamophobia. How dare anyone in Pakistan accuse him for blasphemy. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کلوزلی جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے تمام تر چیزوں کو. پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام تر چیزوں کو کتنا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. جی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگلے فیز میں یہ جو آپ کا مذہبی طبقہ ہے، اور آپ کو ایک مذہبی طبقے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جنون لیگ ہے، ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ ریلیجیس کارڈ یوز کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف اب دیکھیں، ایک ہمارے یہاں لوگ پڑھتے تو ہیں نہیں، ریسرچ تو کرتے نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. تو عمران خان صاحب پہ یہ مقدمہ کر کے اور ان کو بتا کے کہ بھائی یہ ناموس رسالت کے جو ہے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ خدا نخواستہ بلاسفیمی انہوں نے کی ہے، کیا کر کے کہ وہ مدینہ میں جو لوگ تھے جنہوں نے ہلڑ بازی کی ان کو انہوں نے پرووک کیا تھا یا باقاعدہ پلان کیا تھا. یہی مقدمہ ہے نا وہ کر کے، اور خدا نہ خواستہ ان پہ یہ ہو جاتا ہے مقدمہ کر کے، اور عام عوام کو تو کوئی پتہ نہیں، اور کوئی سر پھرا اٹھ کے کہ خدا نہ خواستہ کچھ کر بیٹھتا ہے، عمران خان صاحب پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے یا کچھ بھی کر دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈائریکٹ کسی اور سے کام کرنے، اور اس کے بعد پھر ذمہ داری تو کوئی نہیں لے گا. بولیں گے بھائی یہ تو جی، لون وولف تھا، یہ تو ایسے ہی کھڑا ہو گیا، یہ تو آؤٹ آف رسپیکٹ کھڑا ہو گیا، صرف یہ جنونی مذمتی تھا. بیانات آئیں گے پھر. عام مذمتی بیانات آئیں گے. تو یہ پورا ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بنانا ہے، یہ نون لیگ کا کام ہے، ابھی سے نہیں ہے، بہت پہلے سے. انہوں نے ججوں کو کنڈیاں لگا کے سپریم کورٹ میں مارا ہے. آپ بے فکر رہیں یا آپ ان کی ہسٹری جا کے پڑھیں تو آپ کو جو ہم اندازہ نے ہو جائے بات گا. سے نہیں کہہ رہے بھائی، یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. ہسٹری کا حصہ ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ مافیا ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں مافیا کس طرح آپریٹ کرتا ہے، یا تو خریدتا ہے یا مارتا ہے. مافیا کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، مافیا کو سویلائز لوگ نہیں ہوتے یہ. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے نا، اس کو بہت زیادہ انٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں اور بہت کلوزلی واچ کر رہا ہوں کہ سوائے 4-5 لوگوں کے، آپ نام لے سکتے ہیں ان کے، شہباز گل ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، شاہ علی محمود زیدی. ہو گئے، علی، 4-5 لوگوں کے، مراد سعید ہو گئے، اور وہ جاوید ہو گئے، کیا نام ہے ان کا، وہ جو ان کے ہوسٹ بھی ہوتے ہیں ہر اس میں پروگرام میں، فیصل جاوید خان. فیصل جاوید خان. ان کے علاوہ باقی لوگ کدھر ہیں؟ کیونکہ عید کے بعد اس کریکٹر اسیسینیشن، اس پی ٹی آئی کے خلاف کیمپین، یہ عمران خان کے خلاف اور چیزوں میں اتنی تیزی آ جائے گی کہ ابھی سے اگر آپ نے بند نہیں باندھا، ابھی سے آپ نے ری بٹل کی تیاری نہیں کی، تو میرے خیال میں، اور کیونکہ یہ سب میڈیا کو بہکا چکے ہیں. آپ پتہ اے آر وائی کے پہ آج حملہ ہوا ہے، ان کے ایک جی، رپورٹر پہ، کیونکہ چاند نواب. چاند نواب پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اے آر وائی جو ہے وہ سائیڈ لے رہا ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی. تو اے آر وائی کو آئسولیٹ کر کے، اور باقی جو سارے میجورٹی آف دا میڈیا چینلز ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، کیونکہ کارپوریٹ میڈیا ہے، آپ کو پتا ہے پیچھے سے اگر فنڈنگ آ جائے آپ اور میں تھوڑی ثابت کر سکیں گے. اور ہو رہا ہے آپ کے تو ادارے اتنے کمزور ہیں کہ یہی ثابت نہیں کر پا رہے کہ پیچھے سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ کے انگلش کے جتنے جریدے ہیں جو لکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہاسٹائل ہیں، وہ ہاسٹائل ہیں اسٹیٹ کے بھی، وہ آپ کی فوج کے خلاف بھی لکھتے رہے، اور آپ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو بندی ہے جس نے کے یو بلاسٹ کیا ہے، آپ کا پتہ ہے انگلش جریدے کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تھا. مطلب
اس کے اندر سے جو وہ ایسنس ہے کہ بی ایل اے تھا اور بی ایل اے کو کون فنڈ کر رہا ہے, نام تک نہیں ہے انڈیا کا, کہیں کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں کر رہا ہے. تو اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ جو پیدا ہوا ہے اور پولرائز ہو چکی ہے سوسائٹی. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے جو اور جو لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو تمام لوگ ہیں جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ہائبرڈ انفارمیشن وارفیئر میں پاکستان کو بچائیں اس سب خطرات سے, ان کو اب اپنی کمر کس لینی چاہیے. بکل یور بیلٹس, دا ٹائم از کمنگ. اور 1 مہینہ ہے, اسی کے اندر طے ہوگا کہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اب چاہے سڑکوں پہ ہو, سڑکوں پہ نیگوسیشن ہو, پہلے سے کچھ لوگ سمجھ جائیں, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن عمران خان صاحب ایسے نہیں, اور اس دوران خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہو جائے, کوئی ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو جائے, گاڈ فاربڈ. کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ماحول جا رہا ہے, دستوں گریباں ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی واقعہ, دشمن پورا ایمبوش لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کمین گاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ ضرور اٹیک کرے گا اندر سے, اور باہر سے تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ وہ بہت ایگریسو پوسچر لے چکا ہے انڈیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو آپ بالکل بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے اس فیکٹر کو. بار بار پروگراموں میں ہم مینشن کر رہے ہیں انڈیا کو. اگر آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو بتاتا نہیں ہے, وہ اپنے آرسنل میں کوئی ویپن انہوں نے نہیں چھیڑا ہے جس کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہوں بار 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 بار. اور یہ جب ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ تیاری پوری کر کے رکھیے گا. جی سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ, اور ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے راج ناتھ, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم کشمیر لینے آ رہے ہیں. اور بولے اور کیا, اور پروووکیشن کیا ہوتی ہے, اور سیدھا سیدھا دھمکی کیا ہوتی ہے. ابھی بھی ہم اس پہ یوں کریں گے یار نہیں یہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ مداخلت نہیں ہے یار, یہ دھمکی بھی نہیں ہے یار, یہ کیا ہے, ہم ورڈ گیم کھیلیں ابھی بھی, چلیں آپ ورڈ پلے کرتے رہیں ورڈ پلے. کب تک آپ اپنے آپ کو آسٹرچ مینٹیلٹی میں کب تک رکھیں گے کہ کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. بھائی 71, میں آپ کو بتاؤں 1971 میں جب سکوت ڈاکہ ہوا, اس سے 2-2.5 مہینے پہلے یحییٰ خان کی تقریر ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ لوگ بول رہے تھے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا کوئی میلی آنکھ سے, آپ نے جملہ سنا ہے پاکستان کے خلاف, کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم آنکھیں نکال لیں گے. یہ ورڈز بڑے انٹینس ہیں لیکن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے جب ہمارے لوگ کہتے ہیں اس کو. ہاں یہ پیوٹن بولے نا, اگر اس نے یورپ کو بولا اگر کوئی کانفلکٹ میں آیا یوکرین کے ساتھ تو میں یہی کروں گا جو یوکرین کا, تو پورا یورپ پیچھے آ گیا. اس کو پتا تھا کہ ہی نو, ان کو پتا تھا کہ ہی نوز واٹ ہی سیئنگ. ہمارے لوگ جو بولتے ہیں نا آنکھیں نکال لوں, اس کے 2.5 مہینے بعد ڈھاکہ ہی الگ ہو گیا, ختم, 2 لفظ ہو گیا ملک. یحییٰ خان جی. تو بھائی جان ان کے اوور کانفیڈنس میں بچ جانا. ہم اپنا کام کر رہیں گے ہائبرڈ اور انفارمیشن وارفیئر میں. آپ سب فٹ سولجرز ہیں, ہم پہلے دن سے طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے آپ کو بول رہے ہیں, اور یہ لڑائی عید کے بعد انٹینس ہونے جا رہی ہے. اور میں آپ کو ابھی سے بول رہا ہوں اینٹیسپیٹ کریں, آگے بڑھ کے ان کا کاؤنٹر پروپیگنڈا آپ کو کرنا پڑے گا. یہ چور اچکے مافیا, ان کو کیا لگتا ہے یہ سب کے دھول جھونک جائیں گے؟ کیا کہا تھا اس نے, وہ جو انگلش پریزیڈنٹ تھا امریکن, اس نے کہا تھا آپ تھوڑے عرصے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, بہت عرصے کے لیے تھوڑے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, پر آپ ہر سارے عرصے کے لیے سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب پبلک کے اوپر وہ والا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ ہر وقت سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو شعور بیدار ہو چکا ہے. اب کسی میڈیا چینل کو ان کی پرواہ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا ایک پیرلل ورلڈ آپ کو پتا ہے وہ چل پڑی ہے, اور وہ بول رہے ہیں ان کو فرق بھی نہیں پڑ رہا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ کیا ہے. وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ادارے کیوں خاموش اور انڈیفرنٹ ہیں, اور یہ چور اچکے اور سیسیلین مافیا کیا کر رہی ہے. وہ ان پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. اور جب عمران خان نے بولا میں آپ کو کال دوں گا آپ نکلیں گے, آپ دیکھیے گا جب عمران خان کال دیں گے تو کہاں سے کونوں کھچکوں سے لوگ نکل کے اسلام آباد جائیں گے, اور چوک ہوگا ملک. اور رائٹلی سیٹ, اور چوک ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس دفعہ اگر آپ نے کڑوی گولی نہیں لی تو یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ ملک ایسے ہی چلتا رہے, مطلب تکلیف یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. ہمیں پرابلم یہ نہیں ہے ایسا نہ چلتا رہے کہ جیسے چل رہا ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ بس ڈیڈ اینڈ آ چکا ہے احمر, یہ اس طرح نہیں چل سکتا. اور اگر اس طرح چلے گا تو یہ آف دا کلف آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سین مائنڈ میں کوئی اپنے سین مائنڈ میں, آپ کے دانشور بھی ہیں, پتہ نہیں کون سے دانشور ہیں جو ابھی تک نہیں بول پا رہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں اور کچھ نہ کر. اور مذہبی کارڈ, یہ بات یاد رکھیں, میں آخری بات یہ کر رہا ہوں اور آپ کے طرف آ رہا ہوں, مذہبی کارڈ یوز کریں گے یہ لوگ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی ہے ان کی صفوں میں, یہ پوری طریقے سے مذہبی کارڈ یوز کریں گے. اور مذہبی طور پر
جو ہے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے یہ بلاسفیمی کے چکر میں. آپ کو بڑا اویئر رہنا ہے. یہ پیڈ مولویوں کے ذریعے وار کریں گے. ان پیڈ مولویوں پہ بھی آپ نظر رکھیں, کیونکہ اقبال نے ان کو کہا تھا کہ یہ فقط 2 وقت کے امام. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اقبال کا شعر میں دوہرا رہا ہوں آپ کو, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. یہ کیا جانے, یہ فقط 2 وقت کے امام. اقبال نے کہا تھا ان کو تو بس 2 وقت کے امام ہے, ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا. قوم کیا ہے اور قوم کی امامت کیا ہے, یہ کیا جانے. یہ فقط 2 وقت 2 رکعت کے امام, یہ تو 2 رکعت کے امام ہیں, ان کو کیا پتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ آخری دور میں یہ جو لوگ ہوں گے, آپ نے فرمایا جو یہ علماء سو کے بارے میں بولا ہے کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے. جو علماء سو ہے, علماء حق کی بات نہیں ہو رہی, علماء سو کی بات ہو رہی ہے. اور آپ وٹنس کر رہے ہیں کہ یہ ان چور اچکوں کا پروپیگنڈا, اگر کوئی مقدس معتبر ممبر سے ان کی ہیٹ عمران خان کے خلاف کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ اس ہیٹ کا حصہ بن رہا ہے آن بہاف آف دس سیسیلین مافیا. تو آپ کو بالکل چیک رکھنا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ عید کے اجتماعات میں بھی ان کے خلاف بات ہوگی ابھی. تو جہاں بھی آپ کو اس طرح کا کوئی ملے بالکل رجسٹ کریں, اور جب ہاتھ ملانے اور گلے ملنے مولوی صاحب کے پاس جائیں ضرور بولیے گا کہ مولوی صاحب یو شوڈنٹ بی پولیٹیسائز دس اسٹف. اور میرے ساتھ میں ہوا تو میں تو بولوں گا آپ کو, اور ہو سکتا ہے آپ بھی وہیں ہو تو ویڈیو بنا لیجیے گا تاکہ پھر ہم اگلے طرفہ تماشے میں چلائیں گے. بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے حق و باطل کا مارکا اس طرح سے گرم ہو اور مذہبی کارڈ یوز کر کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے سادہ لوگ ہیں. اگر امام صاحب بولیں گے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا سادہ اور لوگوں میں. اور دوسری پارٹیوں نے نفرت, ہاں دوسری پارٹیوں نے نفرت بھی بھڑکائی بھی ہے. تو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں, تو کوئی بھی پٹائی میں اور ٹریپ میں آ سکتا ہے. تو اس لیے جہاں دیکھیں وہی والی بات ہے, گھوم پھر کے وہی حدیث پہ آ جاتے ہیں آپ بات کہ آپ جب بھی دیکھیں آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں, ورنہ زبان سے روکنے کی کوشش کریں, ورنہ کم سے کم دل میں تو برا جانے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. فار گاڈ سیک, اتنا کلیئر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا حق و باطل کے معاملات. اتنا کلیئر, ہر چیز ایک طرف ہو چکی ہے اور اس بندے کو اکیلا کرتی ہے عوام کے ساتھ. اتنا کلیئر تو میں نے پاکستانی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا آئسولیٹ کیا گیا ہو کسی بندے کو, اداروں کی طرف سے, عدلیہ کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے. مطلب ہر بندہ ایک طرف ہو گیا یار. ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سارے چور ایک جگہ ہیں, تو سامنے والا بندہ چور کیسے ہو سکتا ہے بھائی. آٹومیٹیکلی آپ تو اب تو کسی کو سلیس زبان میں آپ کو سمجھانا ہو تو بولتے ہیں بھائی دیکھو یہ چور ایک طرف ہے تو دوسری طرف دیکھ لو, سیدھی سی بات ہے, یہ بندہ صحیح ہے, اس کا مطلب ہے کوئی کریڈینشل کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں جتنا ہو سکے, اور یہ جو آپ نے ٹویٹ شیئر کرا ہے بہت اچھا آپ نے ٹرینڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی اس طرح کا ٹویٹ ملے یا آپ کو پوسٹ ملے جو کہ باہر سے انڈورسمنٹ آ رہی ہو, باہر سے کوئی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہو, باہر سے کوئی انٹرپریٹیشن آ رہی ہو اس پورے معاملے کی, آپ ضرور شیئر کریں اپنے ٹائم لائن پہ, اپنے ٹویٹس پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ اس پورے چیز کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں, نہ کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا جو کہ پیڈ ہے, فلی پیڈ ہے اور پیچھے سے فنڈڈ بھی ہے, وہ کیسے دیکھ رہا ہے. یا یہ جو مذہبی مینیجرز ہیں ہمارے یہاں جو پیڈ مولوی ہیں, یہ کس طریقے سے, اس کے بجائے جو آپ یہ باہر کا جو ویو پوائنٹ ہے جو کہ پڑھے لکھے سمجھنے والے لوگ, دین کو بھی سمجھتے ہیں, دنیا کو بھی, وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں مزید اویئرنیس پھیلے. اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں, احمد نے بھی جس طریقے سے ابھی شیئر کرا, ہم اس طریقے سے کرتے رہیں گے. دیکھیں ہمارا کام ہے ایک دفعہ اویئرنیس, دیکھیں ابھی اویئرنیس ہی ہوئی ہے نا اجاگر, دیکھیں ڈیسائسو فیکٹر کیا ہے احمد, عوام میں صرف شعور بیدار ہوا ہے, اور بازی جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ تمام مل کے بھی لوگ پش کر رہے ہیں لیکن پش نہیں کر سک رہے. کیوں؟ عوام اویئر ہو کے خود نکل پڑی ہے گھر سے, کر لو آپ کیا کر سکتے ہو بھائی. 10 لاکھ عوام, شعور اور حق کوئی. جی سورہ والعصر ہم پھر بولیں گے, آپ پھر جائیں پھر ریفر کر رہے ہیں قرآن کی طرف, کیونکہ ام الکتاب وہی ہے. سورہ والعصر پڑھیے, ترجمہ تفسیر پڑھیے, یہ تو مختصر سی صورت ہے لیکن اللہ نے اس میں سمرائز کر دیا ہے سب کچھ. آپ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, حق گوئی کری, صبر, دیٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری. حق گوئی تو شرط ہے, اس کے بغیر تو آپ تو پھر اس کا مطلب وہ ہے, وہ جو ایک کرسچن پریسٹ تھے, ان کا مجھے کوٹ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں ظلم ہو رہا ہو اور آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آپریسر کے ساتھ, آپ تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ خاموش ہو کے نیوٹرل ہو گئے اور آپ ظالم اور مظلوم کے بیچ میں نیوٹرل کھڑے ہیں. نہیں, اگر آپ خاموش ہیں اور ظلم ہو رہا ہے تو آپ آپریسر کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم اپنے ویورز کو بولیں گے سب سچویشن دیکھیں اور آپ ذرا انٹروسپشن کیجئے کہ واقعی یہ ہو کیا رہا ہے, اور ظلم اس ریاست پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی فارن پالیسی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے.
اس کی ساری اچیومنٹس جو اس نے اچیو کی تھی وہ ریورس ہو رہی ہیں. ہمیں قرضوں کے دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے, ہمیں ایسی جنگوں میں پھنسایا جا رہا ہے کہ جو کہ ڈیکیڈز نہیں ہم نکل پائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ابھی بھی ہم اس بندے کا ساتھ نہیں دیتے جو پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے بھی اس پورے پروسیس سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ بات دیکھیں گے آپ کے جب عمران خان صاحب آئیں گے, سو ہی ول بی اے ڈفرنٹ عمران خان انشاءاللہ. جی بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے کافی ان ڈیٹیل گفتگو کی اور تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہمارا پولیٹیکل سچویشن ابھی چل رہی ہے اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی, ساتھ ساتھ حق اور باطل کی آپ نے جو بات کہی ہے. تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو زندگی ہے وہ حق اور باطل جب سے دنیا بنی ہے, آئی تھنک جب سے ہی حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں حق اور باطل کا جب آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. آپ چاہے کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں شاید یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے یا باطل کے ساتھ کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ سے کہ جب حق اور باطل کی میں نے لائن ڈیفائن کر دی تھی, تمہارے سامنے ساری نشانیاں لے کر آ گیا تھا, تو تم کہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو ہمیں جواب دینا ہوگا, ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے. جی سلمان میں اور کچھ میں کہنا چاہ رہے آخری بس بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہالی ووڈ بہت دیکھتا ہے, اس کو میں بولتا ہوں کہ سب نے ایک مووی دیکھی ہے 300, میرے خیال میں سب نے ہی دیکھی ہے, شاید ہی کوئی اور سے نہیں دیکھی. ہیں. جی اس میں وہ دکھایا ہے کہ 300 لوگ مر جاتے ہیں, پرشین جو کنگ ہوتا ہے وہ تو جیت جاتا ہے اور وہ 300, لیکن آپ کیوں گلوریفائی کرتے ہیں ان 300 کو, ان 300 لوگوں کو آپ کیوں گلوریفائی کرتے ہیں کہ یار کیسے لڑتے ہوئے مر گئے اپنے حق کے لیے, ہیں اپنے حق کے لیے کہ غلام نہیں بنیں گے, آزاد مریں گے. آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہو, ہے نا. اور حالانکہ ہوا کیا نتیجہ, وہ پرشین کنگ جیت گیا, ہوں اور یہ جو گریک مین تھا وہ ہار گیا. لیکن آپ کیسے گلوریفائی کرتے ہو کہ یار کس شان سے مرا ہے, بہادری سے لڑتے ہوئے مرا ہے, اور یہ ڈائلوگ بولتے ہوئے مرا ہے, اور یہ آپ گلوریفائی, یہ لبرل اور سیکولر طبقہ ہمارا گلوریفائی کرتے ہیں. لیکن جب ایکچوئل بات آتی ہے, ایکچوئل سچویشن آتی ہے, تو یہ پتہ نہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا سچویشن کیا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جان چلی جائے, مسلمان تو ویسے بھی نہیں ڈرتا. جان جانی کیا چیز ہے, آپ کا تو ورڈ اردو میں بہت زبردست ورڈ ہے, یہ سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ ہے, انتقال, جی منتقل. آپ ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو جاتے ہیں, اور سرخرو ہو کے منتقل ہوتے ہیں. فرشتے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, فرشتے آپ کی ریسیپشن پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی کام کر کے آئے ہیں تو میک شور کہ جو یہ سانس رکے اس سے پہلے حق و باطل کے مارکے میں آپ حق کی طرف کھڑے ہو کے کوئی کام کر جائیں, تاکہ آگے بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ریسیپشن جو ہے نا آپ کی, وہ فرشتے کریں, نہ کہ کوئی اور لوگ. تو اور اگر اور طرف آپ چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایٹرنل ڈیمنیشن ہے, اسے انٹرنل ڈیمنیشن بولتے ہیں کرسچینٹی میں. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ پھر وہ بندہ جو ایک دفعہ گیا دوزخ میں وہ تو بھی نہیں آتا. اور اور اس کے تو, اور اگر کوئی اس کو تھوڑی بہت سزا بھی ہوئی تو وہ تھوڑی بہت ٹائم بھی دوزخ میں بہت ہوتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں, وہ لوگ جو گرمی یہاں کی دنیا کی سہ نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے, وہ امیجن نہ کریں کہ دوزخ کیا چیز ہے. اللہ میاں نے اس کو پرپسفلی پنشمنٹ کے لیے بنایا ہے, تو ذرا ڈریں اس سے. اور اس کو ڈرنے کے لیے یہ ہے, میں آخری میں ایک صوفی کوٹ پہ اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ اس طرف دیکھیں کہ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے کہا کہ میں جنت و دوزخ کے خوف سے جو ہے نا وہ عبادت نہیں کرتی, بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے عبادت کرتی ہوں, کوئی تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں ہے. دیٹس دا ہول پوائنٹ. عشق سبحان عشق میں, ہاں عشق میں جو ہے نا وہ آپ عبادتاً جب کوئی چیز کرتے ہیں نا وہ ایک الگ چیز ہے, اور عادتاً کوئی چیز کرتے ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. عادتاً نہ بنایا ہے, عبادتاً لے کے چلیں چیز. حق گوئی کو اپنی جو ہے نا وہ عبادتاً آپ چلیں لے کے, کہ بھائی میں عبادتاً کام کرتا ہوں, میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. جی جی جناب. اچھا جاتے جاتے ایک چیز میں تمام تر ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سلمان بھائی نے بھی جو ہے وہ ایک کیریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ شاید کچھ ویڈیوز بھی اب دیکھیں جو کہ سرکولیٹ کریں گی عمران خان صاحب کے حوالے سے, فیک ویڈیوز. تو اس حوالے سے میں آپ تمام لوگوں کو, آپ لوگ ظاہر ہے اسمارٹ فون رکھتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر گوگل سرچ انجن بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہیں جانا ہے آنا ہے, تو آپ ساری انفارمیشن جو ہے گوگل سے لیتے ہیں. تو ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ڈیپ فیک. اس چیز کے اوپر آپ جو ہے تھوڑا سا ریسرچ کیجیے. ڈیپ فیک, DEEPFAKE, ڈیپ فیک کے اوپر آپ ریسرچ کیجیے گا, تھوڑا سا پڑھیے گا. ایک ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا یہ ہے
کہ کسی بھی پرسن کو آپ کسی دوسرے پرسن کی ویڈیو کے اوپر اس کی شکل کی جگہ پر لگا سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وقت کا، کیونکہ تھوڑا سا معاملہ ہے یہاں پہ. تو آپ پلیز، میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کیجیے گا، اس کے متعلق پڑھیے گا، تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا، اور اس کے لیے ایک ویڈیو آپ کو شاید مل بھی جائے گی، اور اگر مجھے ملتی ہے تو میں وہ طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے شیئر بھی کر دوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے ڈیپ فیک کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور سرکولیشن کی جاتی ہے فیک ویڈیوز کے حوالے سے. تو اپنے آپ کو جتنا اویئر رکھیں گے اتنا آپ بچ سکتے ہیں اس تمام تر فتنوں سے، اور اویئرنیس جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کو جو ہے وہ پراپرلی استعمال کریں. ٹھیک ہے، ورنہ بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک جو مخصوص انفارمیشن جو آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، آپ اسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی سب گاربیج ہوتا ہے. تو گاربیج کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور جس طرح کی انفارمیشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو اویئر رکھیں، کیونکہ ففتھ جنریشن وارفیئر کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کب کون سی چیز آپ اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 66. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اب ہم فیس بک کے اوپر بھی لائیو ہوتے ہیں، فیس بک کے ساتھ ساتھ ہم ٹویٹر پہ ہمارا جو ہینڈل ہے اس کے اوپر بھی ہم لائیو ہوتے ہیں، twitter.com/طرفہ تماشا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم یوٹیوب پہ بھی طرفہ تماشا کے چینل سے ہی لائیو آپ کو دکھیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اور جو لوگ آج عید منا رہے ہیں، ونس اگین ان کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور کل پاکستان میں عید ہوگی تو ہم آپ کو پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ سائننگ آف فرام طرفہ تماشا، پاکستان، پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.